جانے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل عشرہ رحمت جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور اس مبارک مہینے میں ہمارا یہ سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ علم دین سیکھتے رہیں گے، علم دین کو عام کرتے رہیں گے۔ آپ کی کالز ہوتی ہیں اور مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز وجل آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے کے آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ عز وجل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کام سے پہلے اللہ عز وجل کی حمد نہ کی گئی اور مجھ پر درود نہ پڑھا گیا، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم دین کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف لے گئے، اور آپ نے لوگوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یہاں پر ہو، بازار میں ہو، اور مسجد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ تو لوگ بازار سے مسجد کی طرف چلے گئے اپنا کام کاج چھوڑ کر، تو کچھ دیر کے بعد وہ واپس آ گئے۔ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم نے مسجد میں کیا دیکھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے مسجد میں تو میراث تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، بلکہ دو حلقے دیکھے، ایک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھا اور دوسرا علم دین یعنی تعلیم اور تعلم میں مصروف تھا، علم دین حاصل کر رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہی سرکار کی میراث ہے۔ تو اس سے علم دین کی اہمیت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ہمارا یہ سلسلہ علم دین عام کرنے کے لیے، علم دین کو سیکھنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر اگر ممکن ہو تو چینل پر بیٹھ جائیں اور توجہ کے ساتھ سلسلہ سنیں۔ انشاءاللہ عز و جل روزوں کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، دیگر اہم مسائل انشاءاللہ عز و جل آپ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم اپنے سلسلے میں مفتی صاحب کو مرحبا کہتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کے علم، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائیے۔ انشاءاللہ کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو مفتی صاحب عشرہ رحمت جاری و ساری ہے، کیا فرمائیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو رمضان کی برکتوں کے حوالے سے؟ کہ رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ جو چیز اہمیت کی حامل ہوتی ہے عام طور پر وہ تیزی کے ساتھ بندے کو گزرتی بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو اب باوجود یہ کہ یہ ہمارا رمضان بڑا یعنی گزشتہ سالوں کے مقابلے میں کچھ اس میں گرمی بہت زیادہ ہے، جی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پلک جھپکتے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ 7 روزے جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں تقریباً۔ تو یہ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، تو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی اہمیت کا ویسے ہی حامل ہے، کیونکہ جو چیز جتنی اہمیت کی انسان کی نظروں میں اس کی اہمیت ہوتی ہے، اتنا ہی تیزی کے ساتھ وہ چیز بندے کو گزرتی بھی محسوس ہوتی ہے۔ یعنی کوئی چیز اگر بندے کے اوپر بوجھ ہو یا مشکل ہو تو بندے کو ایسا لگتا ہے کہ وقت سست ہو گیا ہے، یہ گزر نہیں رہا تیزی کے ساتھ۔ تو رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تحفہ بندوں کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو عذاب دینا چاہتا تو ان کو رمضان اور قرآن عطا نہ فرماتا، یعنی کہ رمضان کے روزے رکھ کر اور راتوں کو قرآن پڑھ کے یہ اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 چیزیں ان کو عطا فرما کر اس بات کا ایک ذریعہ ان کو دے دیا، وسیلہ ان کو دے دیا
کہ یہ اپنی بخشش کروا سکتے ہیں. لہذا رمضان کے ان جو لمحات ہیں، مبارک لمحات، ان کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس میں عبادت کا موقع ہمیں دیا ہے، جو خصوصی عبادات ہیں اس کو جو ہے وہ خلوص دل کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارشی بنیں گے. حدیث پاک میں بھی ہے کہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ، یا روزہ مطلقاً جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کے لیے جھگڑے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، میں نے تیرے لیے اس کو دن میں کھانے پینے سے روک دیا، لہذا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اسی طرح قرآن کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ عز و جل، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روک دیا، یعنی اس کو مجھے پڑھتا رہا اور سونے سے رکا رہا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت جو ہے وہ بندے کے حق میں قبول فرمائے گا. لہذا روزے بھی خوش دلی کے ساتھ رکھیں اور اہتمام کر کے رمضان مبارک میں قرآن پاک بھی اچھی طریقے سے پڑھنے کی بندے کو کوشش کرنی چاہیے. اچھا، ابھی جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا کہ اس سال رمضان شریف کے مہینے میں، یعنی ماضی کے جو رمضان کے مہینے تھے اس میں عشرہ رحمت کے بعد یا عشرہ مغفرت کے بعد نمازیوں کی تعداد میں فرق پڑتا تھا، لیکن اس دفعہ تو پہلے ہی عشرے میں فرق پڑ گیا ہے، تعداد کافی کم. اصل میں دیکھیں، اس کی ایک وجہ تو واضح یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ گرمی شدید تھی پچھلے دنوں، آج تو اللہ کا شکر کافی بہتر ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ گناہ کر کر کے اور نیکیوں سے دور رہ کر جو ہے وہ ان چیزوں کا عادی ہو چکا ہے کہ ذرا سا بھی بہانہ ملتا ہے تو بندہ ویسے ہی جو ہے وہ تلاش میں رہتا ہے. یعنی ایک اچھا بھلا جو نماز پڑھنے والا بھی ہوگا تو اس کو بھی اگر معمولی سا موقع ملتا ہے نا، ویسے ہی عام دنوں کے اندر بھی ہلکا سا سر میں درد ہو گیا یا معمولی سا بخار ہے یا کوئی معمولی سی مجبوری آتی ہے تو وہ نماز کا پابند بھی جو ہے وہ عام طور پہ جماعت چھوڑ دیتا ہے. صحیح. تو چونکہ ہمارا نفس ان چیزوں کا عادی ہے، تو اب یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ پہلے عشرے کے اندر ہی نمازیوں کی تعداد کم ہوئی، تو اس کی وجہ ہمارے نفس کا ان چیزوں کا عادی ہونا ہے کہ ہمیں ایک بہانہ مل گیا کہ بھئی بھیڑ ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ گرمی زیادہ لگتی ہے اور جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے پڑھنا اس طرح. حالانکہ یہ سارے بہانے ہیں. اگر ہم غور کریں تو حجاز مقدس کی جو گرمی ہے وہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی یہاں پر تو ہمارا 45 تک گیا، تو وہاں عام روٹین میں بعض اوقات جو ہے وہ 48 49 چلا جاتا ہے، اتنا ہو جاتا ہے وہاں پر گرم. لیکن اس کے باوجود جو ہے اب تو بہرحال یعنی بڑی بڑی عمارتیں کہ جو ویسے ہی سورج کی تپش کو روکتی ہیں، درخت اتنے زیادہ ہونا، یہ ساری چیزیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کا دور وہ تو کھلا آسمان ہوتا تھا اور تپتی زمین ہوا کرتی تھی. اس زمانے کے انداز پر ہم غور کریں تو جیسے تو اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں لائٹ کہاں ہوتی تھی؟ صحیح. نہ پنکھوں کا کوئی رواج، نہ اور کوئی سہولت ایسی کہ جس کے ذریعے سے گرمی کو دور کیا جائے. لیکن اس کے باوجود ان کی جو مسجد ہوتی تھی وہ کھچا کھچ بھری ہوتی تھی، اور یعنی کندھے سے کندھا یوں کہنے کی طرح چھل رہا ہوتا تھا. اتنے صحابہ کرام علیہم رضوان یہ مسجد نبوی کے اندر یا دیگر مساجد کے اندر جمع ہو جایا کرتے تھے. تو اب یہاں پہ یہ بات نہیں چلے گی کہ وہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، نہیں، جس طرح نماز ان پر فرض تھی ویسے ہی ہم پر فرض ہے. بلکہ انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے زیارت کی تو ان کے لیے تو بخشش کی امیدیں اور بڑھ گئیں، وہ تو ہیں جنتی. اس کے باوجود جب وہ ایسی گرمی کے اندر نماز پڑھنے تو ہمارے لیے تو اور زیادہ اس کے اندر تاکید ہے کہ ہمارے پاس ایسی بظاہر کوئی بشارت نہیں ہے. امید ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن بہرحال جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی امیدیں تھیں اس کے مقابلے میں کم ہیں. تو ہمیں تو اور زیادہ ان باتوں کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. مدی چینل کے ناظرین، گرمی ہو، حبس ہو، کیسے ہی موسم ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہماری کیفیت جس طرح بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ پل میں تولا پل میں ماشا والی ہے، کہ موسم اچھا ہوتا ہے تو ہم مطلب یہ کہ مسجد کی طرف زیادہ آتے ہیں، ذرا سی گرمی ہوئی، طبیعت میں خرابی ہوئی تو مسجد سے ہمارا رخ تبدیل ہو جاتا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. صحابہ کرام کے دور کی مثال پیش کی کہ کتنی مطلب گرمی کا وہ دور تھا، اس طرح کی عمارتیں، سہولتیں، اے سی، پنکھے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن عبادت کا کتنا جذبہ تھا. اللہ تعالیٰ اس جذبے کا ایک چھیٹا ہمیں بھی عطا کر دے اور ہم بھی جو ہے وہ حقیقی معنوں میں باعمل بن جائیں. آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. سید محمد عمار بخاری بکر سے عرض گزار ہوں. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر نماز با جماعت پڑھتے ہوئے صف کے درمیان کوئی ستون وغیرہ آ جائے تو کیا نماز پر کوئی اثر پڑے گا؟ جواب عنایت فرما دیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
محمد وسیم گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. سر ایک سوال پوچھنا ہے کہ اگر آپ صاحب تراویح میں جو قرآن پاک میں سجدہ آتا ہے وہ نہیں کرتے تو اس کا کیا مسئلہ شرعی طور پہ بتا دیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. نماز با جماعت نماز کے دوران اگر ستون آ جائے صف میں، باجماعت جب نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت ستون کے درمیان جو ہے وہ اپنا صفیں نہیں بنانی چاہیے، صفیں اس سے ہٹ کے بنائیں. ستونوں کے درمیان صفیں بنانا یہ منع ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. ہاں اگر مسجد بھر گئی ہے اور اب باہر صفیں بن نہیں سکتی، بارش ہو رہی ہے، دھوپ وغیرہ ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ باہر صفیں نہیں بنیں گی، تو اب مسجد کے اندر چونکہ صف بنانا پڑے گی، تو اب مسجد کھچا کچ بھری ہوئی ہے، جگہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ ان کی ستونوں کے درمیان جو ہے وہ صفیں بنانے کی اجازت مل جاتی ہے کہ اس صورت میں یہ صفیں بنا سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ صفیں بنانے کی شرعاً اجازت یہ نہیں ہے، اس سے ہٹ کے بنائیے. جیسے صفوں کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ مزید اس پہ کلام فرمائیں کہ جیسے گرمی کا موسم ہے نا، تو مسجدوں میں کھڑکیاں جو ہوتی ہیں یا اس طرح کا جو وینٹیلیشن ہوتا ہے جہاں سے ہوا کا سلسلہ ہوتا ہے، تو لوگ آگے نہیں بڑھتے، وہیں پر ہی کھڑے ہو کر صفیں بنا لیتے ہیں تاکہ یہاں سے ہوا آتی رہے گی تو ہم آرام سے نماز پڑھ لیں گے. تو اس پر آپ مدنی چینل کے ناظرین کو صف بندی کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ صف کی اہمیت کیا ہے. اب پنکھے کی ہوا یا قدرتی ہوا کے لیے آپ وہاں کھڑے ہو گئے، آگے کئی صفیں خالی ہیں، وہاں آپ آگے نہیں بڑھ رہے. دیکھیں صف کی اہمیت تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جس بات کی بھی قسم یاد فرمائی ہے کہ مجھے فلاں چیز کی قسم، مجھے فلاں چیز کی قسم، تو قسم کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم یاد فرماتا ہے اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے ظاہر فرمانا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر عام گھوڑے دوڑتے ہیں، گھوڑوں کے جو سم ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاؤں کے نیچے جو کھر ہیں، اس سے جو غبار اڑتا ہے اس کی ویسے کوئی حیثیت نہیں ہے. صحیح. وہ اڑتا رہے تو بندہ اس سے بچتا ہے. لیکن جب اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرتے ہوئے گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے جو پاؤں سے غبار اڑتا ہے، ان کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العادیات کے اندر یاد فرمائی ہے. تو ان کی اہمیت کو بیان کرنا مقصد تھا. اسی طرح قرآن کی جتنی باتیں ہم دیکھیں جہاں قسم یاد فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے یہ اجاگر کرنا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والصافات صفا، ان کی قسم کے جو پرے باندھے ہوئے ہیں، یعنی صفے باندھے ہوئے ہیں. یہاں علماء نے اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال بیان کیے ہیں کہ یہ جن کی قسم یاد فرمائی کہ جو صفے باندھے ہوئے ہیں ان سے مراد کون ہیں. بعض علماء کے نزدیک اس سے مراد ملائکہ ہیں کہ جو اسی طرح صفے بناتے ہیں جیسے ہم صفے بناتے ہیں. صحیح. اس طرح صفے بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ صف ہے جو بوقت جہاد دشمن کے سامنے صف بنا کے کھڑی ہوتی ہے. صحیح. اور بعض علماء نے اس سے مراد جو ہے وہ مسلمانوں کی ہی جماعت کہ جو نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہے اور انہوں نے صف بنائی ہے، تو یہ صف بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، اس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یاد فرمائی ہے. اس سے ہمارے سامنے صف کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صف بنانا کتنا پسند ہے اور صفوں کو پورا کرنا کیسا پسند ہے کہ اس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ یاد فرمائی. اسی طرح احادیث طیبہ کثرت کے ساتھ اس باب کے اندر موجود ہیں کہ صفیں مکمل کرنے والوں پر رحمت کی بارش، رحمت کی دعا کی گئی. اسی طرح جو صف کو مکمل کر دے یہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ملائے، جو صف کو ملائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ملائے. تو آگے سے آگے بڑھنے کی، یعنی یہ تو ویسے ہی ترغیب ہے کہ جو جتنا زیادہ امام کے قریب ہوگا اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوں گی. امام کے عین پیچھے جو ہوگا اس پر امام کے بعد سب سے زیادہ رحمتیں نازل ہوں گی، پھر سیدھے ہاتھ والوں کی طرف، پھر الٹے ہاتھ والوں کی طرف، پھر اس کے بعد پیچھے والوں کی طرف، یعنی درجہ بدرجہ جاتی چلی جائیں گی. مزید اس سے اندازہ لگائیے صف کی اہمیت کا کہ صف کی برابری، صف کا پورا ہونا کتنا پسندیدہ ہے کہ ویسے ہر چیز میں سیدھی جانی پسند ہے. صحیح. لیکن اگر کوئی صف ایسی ہے کہ جس میں الٹی طرف افراد کم ہیں تو اب اس جانب کو مکمل کرنا، اس طرف پورا کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ الٹی طرف ہی کیوں نہ ہو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفوں کی اہمیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس قدر زائد ہے. تو صف کو اگر کوئی پورا نہیں کرتا، اگلی صف میں جگہ ہو کر پیچھے بھی وہ نماز شروع کر دیتا ہے تو گناہ گار ہوگا وہ؟ جی بالکل گناہ گار ہوگا. اگر صف آگے موجود ہے تو صف کو پورا کرنا یہ واجب ہے. صحیح. جب تک اگلی صف کونے تک مکمل نہ ہو اس وقت تک پیچھے صف نماز شروع کر دینا یہ ترک واجب، گناہ اور حرام کام ہے. صحیح. تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ اصل بات یہی تھی کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی
کہ بعض اوقات سستی کی وجہ سے یہ ہوا ہمیں ملے گی، اس وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھتے اور پنکھے والی جگہ پر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں فین چل رہا ہے، یہاں سے ہوا آئے گی، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ 5-6 منٹ کے لیے یہاں ہم کھڑے تو ہو گئے، لیکن اب یہ ہمارا کھڑا ہونا یہاں پر ہمارے لیے گناہ کا سبب بن گیا کہ ہم نے اگلی صف کو پورا نہیں کیا۔ تو لہذا رمضان شریف کی مہینہ تو ویسے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا مہینہ ہے، تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرنے کا مہینہ ہے۔ اب اس مہینے میں بھی ہم مطلب اس طرح گناہ کریں گے تو تقوی پرہیزگاری کس طرح حاصل ہوگا؟ تو لہذا ان چیزوں سے اس مہینے میں بھی بچیں اور آئندہ بھی بچنے کی نیت کریں۔ ایک کالر تھے ہمارے، سجدہ تلاوت جو ہوتا ہے وہ اگر حافظ صاحب نے چھوڑ دیا تو اب کیا حکم ہوگا؟ ہاں، یعنی اگر سجدہ تلاوت کی پڑھا اور اس پر جو ہے وہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا، ہاں، تو ان سے یہ کہ وہ سجدہ ساقط ہو جائے گا اگر انہوں نے سرے سے کیا ہی نہیں ہے تو صحیح، لیکن یہ کہ اس طرح نہ کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ گناہ ہوا، جی ہاں۔ ٹھیک۔ اب اس کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں، وہ انہوں نے چونکہ واضح نہیں کیا یہاں پر کہ کس موقع پر انہوں نے پڑھا اور پھر اس کے بعد ڈائریکٹ رکوع میں گئے، نیت وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، بہت ساری اس کے اندر صورتیں بنتی ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ عام طور پہ ہوتا یہ کہ امام نے حافظ صاحب نے جو ہے وہ آیت سجدہ پڑھی ہے اور ان کے ذہن میں سجدہ کرنا نہ رہا، تو پھر وہ عمومی طور پر یہ مسئلہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ رکوع میں اس کی نیت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، تو بہرحال اگر انہوں نے نہیں کیا تو گناہ کا کام کیا، لیکن اگر نماز کے اندر وہ سجدہ تلاوت نہیں کیا تو وہ سجدہ ان سے ساقط ہو گیا۔ مدی چینل کے ناظرین کو آپ جیسے آج جمعرات ہے، سورج غروب ہوگا، جمعہ کا دن ہمارے درمیان تشریف لے آئے گا، تو رمضان شریف کے مہینے میں جمعے کی کیا اہمیت ہے؟ اگر تھوڑا سا اس پر آپ کلام فرمائیں، کیونکہ جمعہ تو ویسے بھی دنوں کا سردار ہے، ہمارے لیے عید کا دن بھی ہے، تو رمضان کا جو جمعہ ہے اس حوالے سے کچھ اگر ارشاد فرمائیں۔ ہاں جی، بالکل ظاہر ہے کہ رمضان کے جمعے کی تو بڑی اہمیت ہے، اس حوالے سے بھی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر گھڑی کے اندر گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے، خصوصاً افطار کے وقت بخشش و مغفرت ہوتی ہے، پھر یہ کہ جمعے کی نیکی جو ہوتی ہے وہ عام دنوں کے مقابلے میں زائد ہوتی ہے، تو اسی طرح روزے کا ثواب بھی اس کے اندر بڑھ جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جمعے کے حوالے سے ایک جو ہے وہ پہلے پروگرام بھی ہم کر چکے، پہلے سلسلہ بھی ہم کر چکے ہیں اور اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ رمضان کے جمعے کی خاص طور پہ جب وہ 15 تاریخ کو آئے تو بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب 15 رمضان جمعے کے دن آئے گا تو ایک چنگھاڑ کی آواز بھی آئے گی، بڑی زور کی آواز آئے گی، یعنی وہ کسی بھی سال ہو سکتی ہے، وہ اس سال ہونا ضروری نہیں ہے، تو پھر اس میں یہ کہ صبح داخل ہو کر جو ہے وہ دروازے اور روشن دان وغیرہ سب بند کر کے بندہ سجدے میں پڑے اور سبحان القدوس ربنا القدوس کا وظیفہ وہ کریں، تو اس سے بھی رمضان کے جو جمعے ہیں اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، گناہ گاروں کی بخشش جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ جیسے ابھی یہ جو اس کے لیے کافی میسیج بھی چل رہے ہیں جو ابھی آپ نے جس کا تذکرہ کر دیا 15 رمضان جمعہ، بعض لوگ اس کو انجوائے بھی لے رہے ہیں، یعنی ایک کل مجھ سے بڑے ہنس کے پوچھ رہے تھے یار کیا ہوگا، آواز کیسی ہوگی، آواز کیا سب کو سنائی دے گی، اس حوالے سے بتائیں کہ یہ کیا کوئی انجوائے والا مطلب موقع ہے؟ دیکھیں بڑے عجیب سی بات ہے، یہاں میں پہلے ایک بات یہ عرض کر دوں، اصل میں یہاں دو طرح کی غلط فہمیاں ہیں۔ ایک تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس حدیث کو سرے سے تسلیم کرنے کو راضی نہیں ہیں، صحیح، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موضوع من گھڑت اس طرح کی حدیث ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ حدیث پاک کئی سندوں کے ساتھ مروی ہے، مختلف کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، تو سندن یہ اگرچہ ضعیف ہے لیکن یہ کہ حدیث پاک یہ موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگوں نے یہ اس کا الٹ کیا ہوا ہے، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اسی سال کی 15 تاریخ کو ایسا ہونا ہے، حالانکہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت نے خود اس بات کو واضح فرمایا کہ حدیث کے اندر کسی سال کو متعین نہیں کیا، کوئی بھی سال ہو سکتا ہے، وہ یہ سال ہو یا کوئی اور سال ہو، کیونکہ کئی 15 رمضان ایسے آئے ہیں کہ جو جمعے کے دن تھے، اور آئندہ بھی ایسے آئیں گے کہ جو جمعے کے دن میں ہوں گے، صحیح، تو ایسا نہیں ہے کہ اسی سال یہ واقعہ ہونا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نعوذ باللہ اس کو تفریح لینا یہ تو بہت بڑی غفلت کی بات ہے، اور یہ ہمارے یہاں ایک عام روٹین ہے، عادت ہے کہ ایسی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو ہمارے یہاں تفریح پر لے جاتے ہیں لوگ۔ اب جیسے سمندر کے اندر سیلاب آنے کے طوفان آنے کی جو ہے وہ پیشن گوئی کی جاتی ہے کہ بھئی طوفان آئے گا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ انجوائے کے لیے وہاں پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر غور کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں، تو چونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کو، اس کے غضب کو اچھی طرح سے جانتے تھے،
تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر تیز ہوا بھی چلتی تھی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے چین ہو جایا کرتے تھے، کبھی اندر جاتے، کبھی باہر آتے، کبھی ادھر ہوتے، کبھی ادھر ہوتے. تو پھر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا کسی دوسرے صحابی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک قوم کہ جس کے اوپر یہ بادلوں کا عذاب بھیجا گیا، وہ بادلوں کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بادل ہمارے پر بارش برسانے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن وہ عذاب اس کے اندر تھا، تو میں ڈرتا ہوں کہ یہ وہی نہ ہو. اللہ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، لیکن جو جتنا زیادہ بادشاہ کو جانتا ہے، شہنشاہ کو جتنا زیادہ جانتا ہے، اس کی عادت، اس کے انداز کو جانتا ہے، اس کے طریقے کو جانتا ہے، وہ اتنا ہی اس سے زیادہ جو ہے اس کا جو قہر ہوتا ہے، اس کا جو غضب ہوتا ہے، اس سے ڈرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کو اچھی طرح جانتے تھے صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اشاروں کے اندر جو ہے وہ سب کو تباہ و برباد فرما دے، بے شک. اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، یعنی صحیح. سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو اب یہ جسے سخت گرمی پچھلے دنوں ہے، اب بہت سے لوگ اس میں طرح طرح کی باتیں کرتے رہے، حالانکہ جب ایسا موسم ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ یہ جو اتنی سخت گرمی ہو رہی ہے، ایسا موسم ہوا، یہ ہمارے گناہوں کی سزا تو نہیں، صحیح اور حال یہی ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہی ہو سکتی ہے. صحیح. کیونکہ جب ہم معاشرے پر غور کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر اوپر سے نیچے تک اکثریت جو ہے وہ گناہوں کے اندر ہی مبتلا ہے، دھوکہ دہی کے اندر مبتلا ہے، خیانت کے اندر مبتلا ہے، مسلمانوں کو اذیت تکلیف دینے کے اندر مبتلا ہے. اور یہ چیزیں تو رب تبارک و تعالیٰ کے قہر کو ابھارنے والی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں. تو یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ یہ گرمی ہمارے یہاں اتنی رہی، ورنہ جو ہمارے اعمال ہیں اس میں تو اگر آسمان پھٹ کر بھی ہمارے پر گر جاتا تو کم ہوتا. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے جو حالات ہیں، جس طرح سے ہم گزار رہے ہیں زندگی، تو زمین پھٹ جائے تو یہ بھی ہمارے لیے کم ہے. تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ اگر آواز آتی ہے تو دروازے بند کر کے، کھڑکیاں بند کر کے، سجدے میں بندہ گر کے اللہ کی تسبیح کہنا شروع کرے. جو ایسا کرے گا تو وہ باقی رہے گا، باقی لوگ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. تو یہ تو ترغیب ہے، نہ یہ کہ اس کو انجوائے کیا جائے، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا کریں گے تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کو دعوت دینا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو ہلاک ہونے والے ہیں. ہلاک ہونے والے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا حقیقی خوف ہمیں عطا فرمائے. آمین. جی کالز دیجیے. میرا نام خالد محمود اتاری ہے، میں احمد پور شرقیہ سے بول رہا ہوں. دارالفتہ میں میرا سوال ہے کہ میرے پاس 1.5 لاکھ روپیہ جمع ہے، جس میں سے 50,000 میں نے کسی سے لینا ہے، یعنی کہ قرض دینا ہے، یوں سمجھ لیں. 50,000 میرے اوپر قرضہ ہے، 1 لاکھ روپے میرے پاس بچتا ہے جو میرے پاس نقد جمع ہے، وہ میں نے رکھا ہوا گھر میں مکان بنانے کے لیے. کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی اور کتنی ہوگی؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. جی میرا سوال یہ ہے کہ ابھی مفتی صاحب مدنی چینل پر کہہ رہے تھے کہ رات کو جو قرآن پڑھتا ہے قرآن اس کی سفارش کرتا ہے، تو جو دن کو قرآن پڑھتا ہے اس کی سفارش کرے گا یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں کان میں ڈراپس وغیرہ ڈال سکتے ہیں آنکھ میں یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. 1.5 لاکھ روپے میں سے 50,000 قرضہ ہے، وہ نکل جائے گا، 1 لاکھ بچے گا. زکوٰۃ کا حکم. جی کہہ رہے تھے کہ گھر بنانے کے لیے رکھی ہے، تو جی. بہرحال وہ کسی مقصد کے لیے رکھی ہو، جب وہ رقم ان کی ضرورت سے زائد ہے تو 1 لاکھ روپے میں نصاب بن جاتا ہے، 52.5 تولہ چاندی کے مساوی رقم ہو جاتی ہے، لہذا ان کے اوپر اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی، یعنی اس کا 2.5% ان کو نکالنا یہ ضروری ہوگا. صحیح. رات کو قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن سفارش کرے گا. دن والوں کے لیے بھی کچھ خوشخبری؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ دن میں قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن پڑھنے والے کا جو ہے وہ قرآن سفارشی نہ ہو. قرآن کی سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد سب سے بڑھ کر ہوگی اللہ کی بارگاہ کے اندر. تو یہ تو ایک مثال دی ہے، باقی دیگر احادیث کے اندر موجود ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، بلکہ حدیث مختلف روایتیں اس طرح کی موجود ہیں شرح صدور وغیرہ کے اندر کہ جب بندہ قبر کے اندر اس کو رکھا جائے گا تو قرآن جو ہے یہ آخر تک عذاب سے اس کے لیے لڑتا رہے گا، یعنی کسی سمت سے بھی عذاب کو اس کے پاس نہیں آنے دے گا. پھر جب عذاب ٹل جائے گا تو اس کے بعد اللہ پھر وہ بندے کو بولے گا تو ٹھہر یہاں پر،
اور پھر وہ اللہ میں تیرے لیے جنت سے بچھونے لے کر آتا ہوں، اللہ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور اب جو بندہ جو اس کو پڑھتا رہا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرے گا، اور وہاں سے جنتی بچھونے اس بندے کے لیے لے کر آئے گا سبحان فرشتوں اللہ، کے ساتھ۔ سبحان اللہ، تو قرآن جو ہے، جو اس کے نہ پڑھنے کے اوقات ہیں، جو 3 اوقات ہیں، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، بہتر ہے کہ اس وقت میں نہ پڑھے۔ اس کے علاوہ جب جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے سفارش کرے گا۔ اگر وہ اوقات بتا دیں۔ جیسے سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد تک، جب سورج طلوع ہو گیا صبح، یعنی فجر کا وقت ختم ہوا، سورج طلوع ہوا، اس کے بعد 20 منٹ تک جو ہے وہ قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے، صحیح۔ بہتر ہے کہ اس وقت میں قرآن پاک نہ پڑھیں، ذکر و اذکار کریں۔ اسی طرح ذہبۂ کبریٰ، جس کو ہمارے یہاں زوال کا وقت کہتے ہیں، صحیح۔ تو اس وقت کے اندر بھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس سے 20 منٹ پہلے اس میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے یہ بچنا چاہیے۔ ٹھیک۔ روزے کی حالت میں کان اور آنکھ وغیرہ میں ڈراپ دوائی وغیرہ ڈال سکتے ہیں؟ آنکھ میں جو ڈراپ ڈالنے کا مسئلہ ہے، ابھی تک تو یہ فتویٰ ہے اس حوالے سے جو اکثر علماء کا ہے کہ آنکھ میں اگر ڈراپ وغیرہ ڈالے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، صحیح۔ اور اگر کان میں ڈالے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ یہ کہ کان کا پردہ اگر پھٹا ہوا ہے اور اب کان کے اندر ڈراپ ڈالے تو اس صورت میں جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنے پیارے احکام ہمیں سیکھنے کو مل رہے ہیں، لہذا ان احکام کو سیکھتے رہیں، آگے دوسروں کو سکھاتے رہیں، انشاءاللہ تعالی علم دین اس طرح عام ہوتا رہے گا۔ مزید یہ ارشاد فرمائیں مفتی صاحب، اسے بھی آپ نے قرآن کا تذکرہ فرمایا، عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان شریف کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کا سلسلہ ہوتا ہے، مسجدوں میں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب بہت ساری عبادتیں ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ چونکہ رمضان کے اندر ایک تو شیطان کا زور کم ہو جاتا ہے، یعنی ویسے عام روٹین میں بندے کو بہکانے والے نفس و شیطان دونوں ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ رمضان کے اندر چونکہ سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں تو ذوق عبادت کچھ بڑھتا ہے، تو اس لیے لوگ جو ہے وہ رمضان کے اندر قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہی چاہیے کہ بندے کو اپنی روٹین بنانی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی، سبحان تو عرض کی کہ تیری قربت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے، یا اس طرح کا کوئی سوال آپ نے کہا، عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، تو فرمایا قرآن پاک پڑھنا۔ سبحان تو کہا سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ فرمایا چاہے سمجھ کر ہو چاہے بغیر سمجھے۔ اللہ ہو۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنا جو ہے اس کو بڑا پسند فرماتا ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت کی تو بندے کو عادت بنانی چاہیے، اور اس کا فائدہ جو ہے، اس کا فائدہ بندہ قبر کے اندر دیکھے گا۔ آپ شرح الصدور پڑھیں، جو یا قبر والوں کی 25 حکایتیں یہ پڑھیں آپ، تو ان کے اندر قرآن پاک پڑھنے والوں کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کس کس طریقے سے قرآن پاک نے جو ہے وہ ان کی مدد کی۔ ایک ایک سورت، ایک ایک آیت جو ہے وہ قرآن پاک کی ایسی ہے کہ جو بندے کو عذاب سے بچاتی ہے۔ صحیح۔ سورہ ملک پڑھنے کا بندہ روزانہ عادی ہے تو قبر کے عذاب سے وہ بچائے گی۔ پھر اس کے علاوہ اس کے فوائد بہت سارے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بندے کے دل کے اندر سکون اترتا ہے، دلوں کے زنگ اس سے دور ہوتے ہیں، تو اپنا کچھ نہ کچھ معمول جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنے کا ضرور بنانا چاہیے، چاہے آپ پاؤ سپارہ پڑھیں، چاہے آدھا سپارہ پڑھیں، چاہے 1 سپارہ پڑھیں، کچھ نہ کچھ اپنی عادت بنائیں کہ ایک وقت مقرر کر کے سونے سے پہلے یا صبح اٹھ کر جو ہے وہ قرآن پاک کی اتنی تلاوت کر لیا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن پاک دنیا کے بھی فوائد آپ کو دے گا، اور آخرت کے فوائد تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہیں جا کر اس کو دیکھیں گے۔ ہاں یہاں یہ عرض ہے کہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا یہ ضروری ہے۔ رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن الٹا ان پر لعنت کرنا ہوتا ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہی کی گئی ہے کہ جو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، تو لہذا قرآن پاک پڑھنا بھی چاہیے اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا طریقہ سیکھنا بھی چاہیے۔ تو اس کے لیے پھر جو رات کو بالغان کے مدرسے لگتے ہیں، یا آپ چھوٹے ہیں، بچے ہیں آپ کے، تو اس میں جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ کے اندر بچوں کو داخل کرائیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا یہ سیکھ سکیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح ابھی مفتی صاحب نے خود دعوت دے دی، دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ برائے بالغان عشاء کی نماز کے بعد عموماً عام دنوں میں اور رمضان میں عموماً فجر کی نماز کے بعد مساجد میں لگائے جاتے ہیں، تو جو ہمارے اسلامی بھائی بالغ ہیں، بڑے ہیں، وہ اس میں شرکت کر کے اپنا قرآن درست کریں، اور جو ہمارے بچے ہیں، مدنی منع ہیں، تو ملک پاکستان میں تقریباً 2100 سے زائد مدارس الحمدللہ قائم ہیں،
رمضان کے مہینے میں تو خیر مدارس میں چھٹیاں ہوتی ہیں، تو رمضان شریف کے فوراً بعد اپنے مدنی منوں کو اور منیوں کو ان مدارس میں داخل کریں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ بچے قرآن پڑھیں گے تو قرآن بچے پڑھیں گے، والدین کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو لہذا والدین کو بھی چاہیے، بچوں کو بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا یہ پاک کلام قرآن مجید پڑھیں، اور جس طرح اس کا پڑھنے کا حق ہے اس انداز میں پڑھیں۔ اچھا مفتی صاحب، اسلاف کی سیرت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جتنے بھی اولیاء کرام میں کثرت سے قرآن پڑھنے والے ہی مطلب نظر آتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان کے مہینے میں کتنی تلاوت کرتے تھے، آپ کو جب قید کیا گیا تو وہاں کتنے قرآن پڑھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں جب آپ کو داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا تو وہاں بھی پورا قرآن پڑھ دیا۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں جب موقع ملتا ہے تو آج کل موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے اور بس۔ حالانکہ اگر مزید اس سے آگے بڑھیں تو قرآن کے ایسے ایسے عاشق بزرگ گزرے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو کسی کو قبر میں قرآن پڑھنے کی سعادت عطا فرماتا ہے تو ہمیں عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد ان بزرگوں کو دیکھا بھی گیا، یعنی قبر کھودی گئی تو قرآن ان کے پڑھ۔ برابر میں قبر کھودی گئی تو وہ قبر کی اینٹ گر گئی تو دیکھا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کئی اور واقعات بھی کتابوں میں لکھے ہیں کہ بعض بزرگوں کو قبر کے اندر اینٹ گری تو نظر پڑی تو سامنے سونے کے قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے سونے سے، ان کی وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو وہ اسلاف جو تھے وہ تو قرآن پاک کی تلاوت جو ہے اتنی کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، اتنی کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ایک دن کے اندر دو قرآن پاک ان کا ختم کرنا یہ ثابت ہوتا تھا۔ تو ایک تو وہ کرامت کے طور پہ، دوسرا ان کی عادت کے طور پہ۔ جب بندہ عادت بناتا ہے نا، پڑھتا رہتا ہے تو پھر یہ زبان پہ رواں ہو جاتا ہے، صحیح، تیزی کے ساتھ بندی کی زبان سے قرآن پاک نکلتا ہے، تجوید کے ساتھ نکلے گا۔ جب وہ پڑھنے کا عادی ہوگا مسلسل، تو جو مسلسل پڑھنے کا عادی ہونا تو اس کی زبان پہ قرآن پاک رواں ہوتا ہے تو یہ گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی زبان پہ وہ جاری ہوتا ہے اور قرآن پاک پڑھنے سے اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے۔ صحیح۔ اکتاہٹ اس کو ہوتی ہے عام طور پہ قرآن پاک پڑھنے سے کہ جو قرآن پاک پڑھنے کا عادی نہیں ہوتا، تو پھر جب وہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کی زبان اٹکتی ہے یا اس کا دل گھبراتا ہے، تو اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ورنہ جو قرآن پاک کو پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے نا تو پھر اس کو قرآن پاک پڑھنے سے اکتاہٹ نہیں ہوگی، اس کو قرآن پاک پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ مزہ ہے۔ تو جیسے ہمارے اسلاف کا آپ نے ارشاد فرمایا، ان کا یہ انداز تھا، تو اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عادت، جیسے بعض اوقات ہم یہ کہہ کر چھوٹ جاتے ہیں یار یہ تو انہی کا حصہ تھا، وہی پڑھ سکتے تھے، ہم اس قابل کہاں، تو یہ کہہ کر ہم سائڈ پکڑ لیں یا کچھ کریں؟ ہاں، اس کے بھی یوں بھی دیکھ لیا کریں، بعض اوقات جو اغنیاء ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہاں، وہ اچھی بڑی اعلیٰ درجے کی غذائیں کھاتے ہیں یا بڑی بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں، تو اس وقت بھی ہم یہ کہہ کے روک جائیں کہ بھئی یہ تو ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں صحیح، کہ کسی طریقے سے ہمیں بھی اتنا مال حاصل ہو کہ ہم جو ہے وہ یہ کام ان چیزوں پر پہنچ جائیں، تو وہ حاصل ہو تو اس کے لیے تو ہماری کوششیں بڑی ہوں گی۔ صحیح، حالانکہ یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، صحیح، اور جو دینی معاملات ہیں اس میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، صحیح، یعنی ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ بزرگوں نے کیا انہی کا حصہ نہیں، یہ بات نہیں چلے گی، کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہی کہہ دی جائے کہ انہی کے لیے جنت ہے، صحیح، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو ہمیں جو ہے وہ اپنی کوشش عادت کرنی بنانی چاہیے۔ بالکل کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب آپ عادت بنا لیں گے نا تو پھر آپ کو خود ہی مزہ آئے گا اس کے اندر۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں یہ مدنی پھول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان کے مہینے میں 61 قرآن پڑھتے تھے، ہم ایک تو پڑھ سکتے ہیں، دو تو پڑھ سکتے ہیں، یعنی وہ پورے دن میں جب ایک قرآن پڑھتے تھے تو کیا ہم پورے دن میں ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے؟ وہ پوری رات میں قرآن پڑھتے تھے تو کیا پوری رات میں ہم ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے؟ تو یوں ہم 2 قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ پڑھنے کا اور کرنے کا راستہ میں نکالنا چاہیے، فقط یہ کہہ کر کہ یہ انہی کا حصہ تھا، ان کی کرامت تھی، وہی کر سکتے تھے، میں اس قابل کہاں، اس طرح کے مطلب یہ ہے کہ وسوسوں کا شکار ہو کر وہ نیک کام نہ کرنا، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ تو لہذا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی برکت ہوگی اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ جائے گا۔ جی کالز دیجیے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جس شخص پر پہلے رمضان کے روزے قضا ہوں تو جو اس رمضان میں اگر ان کی نیت کر لے تو کیا ان روزوں کی قضا ہو جائے گی؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے۔ انشاءاللہ اس کر دیں، ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ جی آگے۔ میرا یہ سوال ہے کہ آپ دکانوں کی جو کرایہ ہے اس میں زکوٰۃ کا طریقہ کار جو ہے وہ تفصیل سے بیان فرما دیں،
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا۔ آمین انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ روزے قضا ہیں اور یہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں تو کیا کریں؟ دیکھیں جو یہ رمضان ہے اس میں صرف اسی رمضان کے روزے ادا ہوں گے، نفلی روزوں کے ساتھ بھی قضا روزوں کی نیت نہیں ہو سکتی، صحیح۔ جائے کہ فرض روزوں کے ساتھ آپ قضا روزوں کی نیت کریں، تو یہ رمضان کے روزے اسی رمضان کے ہوں گے، اسی کی نیت کی جائے گی۔ باقی جو پچھلے رمضان کے روزے قضا ہو گئے، اگر کسی عذر کی وجہ سے ہوئے تو ٹھیک ہے، اور بغیر کسی عذر کے ہوئے تو توبہ کرنا ہوگی اور اس کی قضا بھی کرنا ہوگی۔ تو اگر بلا یعنی کسی عذر کی وجہ سے قضا ہو گئے ہیں تو اب اس کو رمضان کے بعد اس کی قضا کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی قضا کر لیتے، لیکن چونکہ ابھی نہیں کی تو اب اس رمضان کے روزے تو ان پر فرض ہیں، اس کو ادا کریں، اس کے بعد پھر رمضان کے بعد ان روزوں کی یہ قضا کریں گے اور توبہ بھی کریں گے۔ ٹھیک۔ دکانوں کا جو کرایہ آتا ہے اس کی زکوٰۃ کا تفصیلی جواب۔ دیکھیں دکانیں اگر کرائے کے لیے ہیں یا کرائے پر دی ہوئی ہیں تو ان پر جو کرایہ آئے گا اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کرایہ اگر تو آتے ہی یہ ختم ہو جاتا ہے، ان کے پاس آیا اور اس کو خرچ کر ڈالا تو ظاہر ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور کرایہ آیا اس میں سے بچا کر اپنے پاس رکھتے ہیں، اب وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ نصاب تک پہنچ جائے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، یا ان کے پاس اس کے علاوہ ویسے ہی نصاب موجود ہے یا رقم موجود ہے کہ اس کے ساتھ مل کر یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے گا، تو پھر اس صورت میں اس کرائے کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پر 20,000 روپے کرایہ آتا ہے، 10,000 روپے بچاتے ہیں، 10,000 خرچ کرتے ہیں، یا 20 کے 20,000 بچاتے ہیں، تو اب 40,000 یہ ہو گئے تو یہ تقریباً نصاب بن جائے گا، تھوڑا سے کم ہے نصاب، اگر اتنے ہو گئے تو یہ نصاب ہو گیا مثال کے طور پر، تو اب اس کے اوپر یہ ان کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ سال گزرے گا یا پہلے سے مال موجود ہے تو اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ان کے اوپر زکوٰۃ لازم آ جائے گی اس کی۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک دعوت آپ کو پیش کریں گے کہ دعوت اسلامی کا جو ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ، اس نے احکام زکوٰۃ کے نام سے کتاب کو شائع کیا ہے جس میں 400 فتاویٰ زکوٰۃ کے حوالے سے موجود ہیں۔ اگر آپ اس کتاب کو لے لیں گے، اس کا مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کے بہت سارے سوالات، اس کے جوابات، یعنی ایک اچھی خاصی معلومات جو ہے زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کو ہو جائے گی، تو کوشش کر لیں ان کتابوں کو حاصل کر لیں۔ ہم سلسلے میں جو آپ کو کتابیں دکھاتے ہیں، اس کا تعارف پیش کرتے ہیں، نام بتاتے ہیں، نیت یہی ہوتی ہے کہ آپ ان کو لیں اور ان کو پڑھیں۔ خالی فقط بتانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک تعارف ہو رہا ہے اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو، بلکہ یہی ہے کہ آپ اسی طرح دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی جا کر آپ ان کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ اس دور کے حوالے سے ایک جدید انداز ہے کہ آرام سے آپ کو یہ کتاب مطلب مل جائے گی وہاں جا کر، ہو سکتا ہے۔ اور اسکرین پر بھی آپ یہ دیکھ لیں کتاب کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ فیضان زکوٰۃ ایک الگ کتاب ہے اور احکام زکوٰۃ ایک الگ کتاب ہے، دو کتاب اس حوالے سے دعوت اسلامی نے شائع کی ہیں۔ جی مزید کال۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ روزے کے اندر برش دست صاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میں مدنی منی کینٹ سے بات کر رہی ہوں، میری والدہ تھیلیسیمیا مائنر کی مریض ہیں، اکثر بیمار رہتی ہیں، آج کل ڈپریشن کی وجہ سے ان کا سانس بہت رکتا ہے، کیا وہ روزے قضا کر سکتی ہیں؟ اور وہ کافی کمزور بھی ہیں، روزہ رکھ کر نڈال ہو جاتی ہے اور عشاء کی نماز اور تراویح پڑھنا بحال ہو جاتا ہے۔ جواب ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ بہت پیاری مدنی منی ہماری، انہوں نے بہت پیارا سوال کیا، اور ان کا یہ سوال پتنی کتنے ناظرین کی جو ہے وہ نشاندہی کر رہا ہوگا اس حوالے سے۔ جی جی اگلی کال۔ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پرسوں صبح سحری کے ٹائم پہ میں نے سحری کی ہے اور غفلت کی وجہ سے روزہ نہیں بند کیا، میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا ہوں، کیا وہ میرا روزہ ہو گیا ہے کہ نہیں؟ یعنی سحری کی آپ نے اور روزے کو بند کرنا آپ بھول گئے اور آپ سو گئے، تو انشاءاللہ ہم روزہ بند کرنے کا طریقہ پوچھ لیں گے مفتی صاحب سے، کیا ہے یہی سوال تھا شاید یہی تھا۔ روزے میں برش کرنا کیسا؟ اب برش اگر فقط خالی سادہ سا برش کرتے ہیں تو یہ اس پہ ظاہر کوئی چیز لگی ہوئی نہیں ہے، صحیح، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے جو ہے وہ مسواک پھیر رہے ہیں ویسے اس کو پھیر رہے ہیں، لیکن عام طور پہ سادہ خالی برش کیا نہیں جاتا، اس پہ پیسٹ لگا کے کرتے ہیں، تو پیسٹ اگر اس پہ لگایا ہے تو اس صورت میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، اور اگر اس کے ذرات یا اس کا ذائقہ اندر اتر گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور عمومی طور پہ وہ اترتا ہی ہے، تو لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہے۔ مسواک کے ذریعے سے اپنے دانتوں کو، اپنے منہ کو
صاف کریں. سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کر لیں. اس سے پہلے کر لیں. روزے کی حالت کی بات کر رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے. یعنی یہ مدنی پھول عرض کرتے ہیں ہم کہ جیسے آپ کو پتا ہے بھی 4:13 پر روزہ جو ہے وہ بند ہوگا، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو 4:10 پہ آپ برش کر لیں. یوں مطلب یہ اس ٹینشن سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی. مدنی منی تھی ہماری واقعین سے، والدہ کا انہوں نے جو کنڈیشن بتائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، ان کی بیماری کو دور کرے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو وہ دیکھ لیں اپنی حالت کو. اگر تو واقعی ایسی کنڈیشن ہے ان کی کہ روزہ رکھنا ان کے لیے محال ہو جاتا ہے، نہ ممکن ہی نہیں رہتا، اور مرنے کے قریب ہو جاتی ہیں، ایسی سخت بیمار ہو جاتی ہیں، بہت بری حالت ہو جاتی ہے، تو ٹھیک ہے، ان کو اجازت ہوگی کہ قضا کر کے بعد میں اس کو جب دن چھوٹے ہوں، سردیاں ہوں، تو اس وقت ادا کر لیں. لیکن اگر کسی طریقے سے رکھ سکتی ہیں اور ایسی صورت نہیں ہوتی کہ یہ جاں بلب ہو جائیں، بالکل قریب ہو جائیں مرنے کے، یا بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کو رکھنا پڑے گا. لیکن جو کنڈیشن یہ بتا رہی ہیں اس کنڈیشن میں اگر واقعی ایسا ہے کہ ان کے لیے رکھنا ممکن ہی نہیں رہتا اور بالکل نڈھال پڑی ہوئی مرنے جیسے تک پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تراویح بھی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں وہ تو مسئلہ نہیں ہے بہرحال، وہ تو کھانا پینے کے بعد جو ہے وہ آرام کر کے بعد میں پڑھی جا سکتی ہے. لیکن یہ کہ اپنی حالت کو دیکھ لیں. اگر واقعی ان کے لیے رکھنا کسی صورت ممکن نہیں رہا کہ زندگی موت کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا مرض اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ برداشت نہیں ہوتا ان سے، تو پھر اس کے بعد میں یہ قضا کریں گے. ٹھیک. سحری کا بند کرنے کا انداز بتا دیں، روزہ بند کیسے ہوتا ہے؟ روزہ بند بہرحال یہ ہمارے ایک اصطلاحی ہے روزہ بند کرنا. حالانکہ روزہ کوئی بند نہیں ہوتا، اصل یہ ہے کہ رات میں نیت کرنا ہوتی ہے. اگر تو رات سے نیت ہے فرض روزے کی اور نفل روزے کی کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے، تو یہ روزے کی نیت آپ کی ہو گئی، اور سحری کرنا بھی یہ روزے ہی کی نیت ہے. تو اگر انہوں نے وقت کے اندر سحری کر لی تھی، یعنی جو ٹائم ان کا تھا اس ٹائم سے پہلے اگر یہ سحری کر چکے تھے اور کھانا پینا بند کر چکے تھے، اس کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی، تو اس صورت میں ان کا روزہ ہو گیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی بند کرنا کوئی الگ سے نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی یہ کہا جائے کہ میں روزہ بند کرتا ہوں یا سحری بند کرتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. سحری کر لی یا رات میں نیت کر لی آپ نے، یا ضحوہ کبریٰ سے پہلے آپ نے نیت کر لی، زوال کے وقت سے پہلے کہ میں نے صبح سے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں روزہ ہو جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین کو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اٹھنے والے سحری میں بالکل عین وقت پہ اٹھتے ہیں اور جلدی سے کھایا اور پھر دوبارہ سو گئے، اور نماز فجر کے حوالے سے بڑی سستی محسوس ہوتی ہے. تو یہاں پر نماز کی اہمیت پر اگر کچھ آپ ایک دو بات. ظاہر ہے کہ جس طرح روزہ فرض ہے، اسی طرح نماز اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. تو جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنا بھی یہ ضروری ہے. اسی لیے جو ہے وہ فجر کی جماعت بھی جلدی کی جاتی ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں. تو اس لیے روزہ رکھنے کے بعد سحری میں کچھ وقت پہلے اٹھ جائیں، تھوڑا سا پہلے اٹھ کے جو ہے وہ آرام سے سحری کریں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھ کے پھر آرام سے سو جائیں. یعنی نماز کے حوالے سے طبیعت میں حساسیت ہونی چاہیے. بالکل. وہ مطلب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ حساسیت نہیں ہے. رات بھر ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جاگ رہے ہوتے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، اب سحری کے وقت اونگ رہے ہوتے ہیں، نیند چڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو بھائی وہ سحری جس طرح بھی کی اور اس کے بعد سو گئے، فجر کی نماز کا پتہ ہی نہیں. ظاہر ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہمارے روزوں کا محتاج ہے نہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے. اصل یہ سارے کے سارے کام ہمارے کرنے کے ہیں. راتوں کو جاگنا، کرکٹ کھیل کے لہو و لعب کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرنا، یہ تو ناجائز و حرام ہے. جاگ کر بھی اگر ایسا کوئی کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے تو یہ جماعت چھوٹ رہی ہے، تو ایسا رات کو جاگنا ناجائز و حرام ہو جائے گا. تو اس لیے جلدی سو جائیں، اور پھر اس کے بعد یا پھر نہیں سو رہے تو کوئی اچھا نیکی والا کام کریں، سحری کریں، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں اور پھر سو جائیں. صحیح. مزید مدنی چینل کے ناظرین کو آپ روزے کے احکام سے متعلق کیا ارشاد فرمائیں گے؟ احکام سیکھنے کے حوالے سے کہ ہمیں جو یعنی روزہ تو رکھنا ہے، لیکن روزہ گزارنا کس طرح ہے، شروع، اختتام، وقت، اس حوالے سے. میں نے عرض کی نا، دیکھیں کہ روزہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے کا محتاج نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس کو اس کا روزہ جو ہے وہ بری بات سے نہیں روکتا، جھوٹی بات سے نہیں روکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. صحیح. تو یہ روزے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقام اور مرتبہ حاصل کریں. تو اس لیے روزہ رکھ کر جو ہے برائی کے اندر مبتلا ہونا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے. روزہ رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو برائی سے بچائیں، بھلائی کی طرف ہم اپنے آپ کو لے کر آئیں. لہذا جس طرح آپ نے پیٹ کو بچایا ہے کھانے پینے سے، شرمگاہ کو بچایا دیگر معاملات سے، تو اس طرح اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو بھی گناہوں سے بچائیں، تو ہی روزے کی اصل روحانیت اور برکتیں ہمیں
हासिल होंगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिले का वक्त ख़त्म हो रहा है। आखिर में एक दावत हम आपको पेश करेंगे, और वो दावत है दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा की। आज जुमेरात है। जुमेरात रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने में जुमेरात असर तक मगरिब दावत इस्लामी के इज्तिमात मुनक्किद किए जाते हैं। तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल असर की नमाज़ के बाद दावत इस्लामी का यह हफ्तावार इज्तिमा होगा। आप जहाँ भी हों, अपने करीब ही उस मस्जिद फैज़ान मदीना में जहाँ दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा होता है, वहाँ तशरीफ़ ले आइए। इंशाअल्लाह इल्म दीन से भरपूर बयान आपको मिलेगा, ज़िक्र, दुआ, और ज़ाहिर रमज़ान का महीना है तो इसकी बरकतें भी इसमें शामिल हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इस दावत पर लब्बैक कहेंगे और इज्तिमा में शिरकत करेंगे। साथ ही अभी असर की अज़ान हुई चाहती है, बराह रास्त ये इंशाअल्लाह आप देखेंगे तो हर कलीमे पर 2 लाख नेकियां मिलती हैं। आप इसका जवाब दें, इसकी बरकतें भी हासिल करें। अल्लाह ताला हमारा आज का सिलसिला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आशिकाने रसूल मुतवज्जे हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए अज़ान का एहतराम करते हुए गुफ्तगू और काम काज रोक कर अज़ान का जवाब दीजिए और ढेरों नेकियां कमाइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर हैया अला फलाह। حي على حي على الفلاح.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مغفرت کی بشارت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ: پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے۔ آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 تا 160 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجیے۔ نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔